بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ بڑا فیصلہ محفوظ، کس کا مستقبل غیر محفوظ۔ بس اس پہ بات کرنی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور سردار طارق صاحب نے کوئی خط لکھا ہے۔ حکومت پاکستان نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس بلا لیا ہے، یعنی دوبارہ کھڑے لائن لگا دیا ہے۔ اس پر بھی بات کرنی ہے اور میں نے کہا نا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایکسکلوسیو قسم کی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جلدی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے اور آپ کا تعاون بھی الحمدللہ جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ میری ٹیم، آپ یقین کیجئے میں اس وجہ سے یہ ایک خود احتسابی کے تحت ان حالات میں بھی، ملک میں دوبارہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور ہم ریموٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں، ان حالات میں بھی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ ان کے لیے دعا بھی کیا کریں ساتھ ساتھ۔ تو یہ ٹیم کے بھی جو بچے ہیں نا، یقین کیجئے میں کبھی بتاؤں گا ان کی بھی ہسٹری آپ کو، یہ بھی بہت ہی ڈیزرونگ بچے ہیں۔ تو یہ جس طریقے کی محنت کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، اتنے ریموٹ ایریاز میں جا کے اور جس طریقے سے یہ ڈور ٹو ڈور کام کر رہے ہیں، اور یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے جناب، آ جائیں۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو دو بڑی یونیک قسم کی ویڈیوز دکھانی ہیں۔ اور اچھا، کچھ لوگوں نے نا مجھے بار بار وہ پوچھا، بھائی بات اس طرح سے ہے کہ وہ کرتی رہتی ہے ٹیم ادھر ادھر سارا کچھ ریسرچ ورک اور سارا کچھ اس طرح کی وہ چیزیں پھر آرکائیو میں چلی جاتی ہیں۔ چلے کوئی مسئلہ نہیں، یہ وہ جو فیصل بن خالد کا یہ جو یہودی ہیں پاکستانی، جن کو عمران خان صاحب نے الاؤ کیا تھا کہ وہ پہلا پاکستانی تھا یہودی جو کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر اسرائیل گیا، یہ ان کا ٹویٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور آپ یہ ٹویٹ خود دیکھ لیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جی آپ ٹویٹ وہ جو ہے نا دکھائیں، یا ہمیں پھر وہ بار بار واٹس ایپ پہ مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں دوبارہ وہ دکھائی دوں۔ آ جائیں بھائی، دو بڑی یونیک ویڈیوز ہیں۔ یہ ایک تو پنکی پیرنی کے بارے میں ویڈیو ہے۔ میں عام طور پہ آپ یقین کیجئے کہ کوئی پرسنل چیزیں نا ان کو میں اوائڈ کرتا ہوں، لیکن یہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے، اب میں اپنے جو ویورز ہیں نا ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جناب آپ اس بندے کو کسی طریقے سے نا ڈھونڈ نکالیں۔ غالباً شاہد بٹ صاحب ان کا نام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سیالکوٹ کینٹ میں میرے یہ دونوں یعنی پنکی پیرنی اور ان کا شوہر یہ میرے کرایہ دار تھے، میرے مکان میں رہتے تھے، اور میں نے ان دونوں کو ڈرنکنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بھی کچھ کرتے ہوئے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، ذرا سن لیں یہ کس طرح، اور یہ چیلنج کر رہے ہیں صاحب، یہ کہہ رہے ہیں جی میرے سامنے آئے مکر کے دکھائیں۔ یہ ذرا یہ آپ دیکھیں، اور آج کل تو پھر ان کا دوسری یہ کوئی حالت ہے، تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ میرے کرایہ دار تھے، ان کے شوہر ڈرائی پورٹ پر تھے اپنا سیالکوٹ میں، اور یہ میرے کرایہ دار تھے، میرے مکان میں رہتے تھے۔ وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ بٹ صاحب، میں تو بھائی آ جائیں ایک دوسری ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ والی معلومات دیتا ہوں کہ جناب وہ کس طریقے سے فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور کس کا مستقبل غیر محفوظ ہوا ہے۔ اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں۔ یہ لیں۔ ہاں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جو معاشی ترقی ہے وہ اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہے، ترقی کا پہیہ گھومنا شروع ہو گیا ہے، ملک کی سمت جو ہے وہ ڈائریکشن اس کی درست ہے، اور تمام اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں۔ سر بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات امپروومنٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک عام آدمی کے پیٹ میں جب تک 2 وقت روٹی نہیں جائے گی سر، اس کو کیا یہ ڈائریکشنز اور تھیریز اور یہ انڈیکیٹر سمجھ میں آئیں گے؟ آپ کی حکومت 2-2.5 سالوں کے اندر عوامی ریلیف دینے میں اب تک ناکام کیوں ہوئی ہے؟ پھر ایک عام آدمی کی معیشت تو 2 وقت کی روٹی ہے، اس کے اسکول کے بچوں کی فیس ہے، اس کے بجلی اور گیس کے بلز ہیں، اس کی دواؤں کا خرچہ ہے، اس کے
वो ये नहीं दे पा रहा सर, आप और कुछ नहीं तो कम से कम जो उनका हक है वो तो उनको देना सर। अच्छा फिर अब पारस साहब ये सुन लेना तो क्या करेगा? कोई भी, चले मैं नहीं हूँ, कोई महातर मोहम्मद आ जाते हैं, वो क्या करेंगे? आप 4% थी महंगाई, आज 2 गुना ज्यादा है। सारी दुनिया में ये होता है, जब आप एक बैंकरप्सी से निकल रहे होते हैं और कोई इसका तरीका नहीं है, कोई जादू का डंडा नहीं है कि एकदम मुल्क ठीक हो जाए। आप ही कहते हैं मेरी 2 लाख तनख्वाह है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता सर, यहाँ पे 17-18 हजार में लोग कैसे गुजारा करेंगे? इसका हल क्या है? लेकिन पारस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप? मुझे ये बताएं ना। गौर से फिर से सुन लें, अब क्या करेंगे मुझे बताएं, क्या करेंगे? कोई ऊपर से पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे, कोई दरख्तों के ऊपर नोट उगने शुरू हो जाएंगे। आपके दौरे हुकूमत में बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए खान साहब, खासतौर पे सरकारी मुलाजमीन को निकाला गया। रेडियो पाकिस्तान से 749 लोग निकाल दिए, पीटीडीसी से 400 लोग निकाल दिए, भी स्टील मिल से 4500 लोगों को निकाल दिया। उनके घरों का, उनके खानदानों को कौन देखेगा सर? कैसे खर्चा चलेगा? कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे एक कमाने वाला है और सारे खाने वाले हैं, क्या करेंगे सर? आप हुक्मरान हैं, आपने सोचा उनके बारे में? बिल्कुल मुश्किल है। जो नौकरियां होती हैं वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, सारी दुनिया में, हम अकेले नहीं है। जो गवर्नमेंट होती है उसकी तो महदूद होती है। जो नौकरियां होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। ये हैं, ये यूथियों को सुनवाएं ज़रा, ये ज़रा आप यूथियों को सुनवाएं कि जी आपका लीडर किस तरह की बातें करता था और अब वो किस तरह की बातें करता है। वो जो नौकरियां होती हैं, पहले हम ये कहेंगे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, बाद में अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो हम कहेंगे वो जो नौकरियां होती हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, वो गवर्नमेंट में किधर नौकरियां होती हैं। और मैं क्या दरख्तों पे पैसे उगाऊं? मैं क्या करूं? यहाँ पर तो महातीर मोहम्मद भी आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज वो कहता है जनाब कि इन्होंने फला कर दिया, ये कर। असल में अपोजिशन में बैठ के बातें करना वैसे ही आसान होता है। और मैं तो पहला इस तरह के बेशर्म लोग देखे हैं जो अपोजिशन तो छोड़ दें, जो गवर्नमेंट में आते हैं तो दूसरी बात करते हैं, जब अपोजिशन में आते हैं तो इस तरह से बिल्कुल 180 दर्जे पे हर वक्त यू टर्न ले लेते हैं। ये यूथियों को सुनवाएं भाई, ये आपके ये कमालात थे। आपने जो दूध और शहद की नहरें बहाई थी वो ये थी आपकी कि आपके वक्त कोई सवाल करता तो आप कहते मैं क्या करूं, मैं कोई दरख्तों पे उगाऊं। खैर आ जाएं। और फैसला महफूज हो गया, बड़ा फैसला, और वो 9 रुकनी बेंच चला। और फिर उसके बाद अब वो एक शेर है ना, एतजाज़ एहसन साहब उस वक़्त बहुत पढ़ा करते थे कि जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब की कैंपेन चला रहे थे कि वो मैं को तू में बदल देते थे कि तू अकेला ही चला था मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, ठीक है ना, इस तरह के वो उसको शेरों को बिगाड़ के, ठीक है ना। तो अब वो बात ये है कि 9 रुकनी बेंच चला था, ये उलट ही हो गया। तो उसके बाद वो कोई 7 रुकनी रहा, फिर 7 रुकनी से 5 रुकनी बना, फिर 5 रुकनी से 4 रुकनी बना, फिर 4 रुकनी से 3 रुकनी बना, और वही 3 रुकनी हम ख्याल और वही जजेस जिनके बारे में सोशल मीडिया पे कोई यूथिया कहता है, कोई इमरानडू कहता है, मुबैना तौर पे वो जजेस जिनके फ़ैसले का हर किसी को पता है, ठीक है ना, कि जी फ़ैसला क्या आना है। तो बहरहाल तो उसके बाद जो है ना, वो कल वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि जब तक ये फुल कोर्ट नहीं बनता इसके फ़ैसले को कोई नहीं मानेगा। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब आप फुल कोर्ट बनाएं और उन 2 जजेस को निकालें, माफ़ कीजिएगा, जो 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, जो कि उन्होंने यहाँ पर अपना माइंड खोला है, तो इस वजह से वो फिर जो है ना उन 2 जजेस को निकालें और फिर उसके बाद फ़ैसला हर किसी को कबूल होगा। अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें, और कल बड़ी कोई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये मैं बताता हूँ, ये मैं बहुत कुछ बताता हूँ। फ़ैसला महफूज हो गया है, किसका मुस्तकबिल गैर महफूज हो गया है। बात ये है कि फ़ैसला ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, फ़ैसला 4-3 से। और दूसरी बात यह है कि कल फिर से इरफान कादर साहब ने वो स्क्रू टाइट किए हैं ना,
اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس پہ میں لمبا چوڑا نہیں، وہ ایک نیوز ہے جو ہر کسی کو پتہ چل گئی ہے۔ تو اب عرفان قادر صاحب پھر فارم میں آئے ہیں، اور عرفان قادر صاحب نے وہ سکرو ٹائٹ کیے ہیں نا کہ اللہ مان الحفیظ، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑی تلخ کلامی بھی ہو گئی کورٹ میں۔ تو خیر اب اس حوالے سے جناب وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور کابینہ نے بھی یہ کیا کہ کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو۔ اچھا، رجسٹرار سپریم کورٹ ایک بیوروکریٹ، اس سے پہلے والے جواد پال صاحب وہ بھی بیوروکریٹ، ان کو بھی بھیجا، اور وہ کسی کے کہنے پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف بھی 2-3 خط لکھ چکے۔ پھر وہ چھٹی پہ گئے تو ایک دوسرا بیوروکریٹ آ گیا، عشرت علی، پھر اس نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل ان کو ڈائریکٹ خط لکھا کہ آپ نے یہ جو سرکولر کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کیا ہے، تو یہ آپ نے غیر قانونی اور غیر آئینی بات کی ہے، آپ اس سرکولر کو واپس لو اور آپ اس عہدے سے دستبردار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گورنمنٹ کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ جنٹلمین اس کو واپس کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا واپس کرو اور اس کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو فوری طور پہ کابینہ کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس بلا لیا گیا، فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا، یعنی کھڈے لائن لگانے کا۔ پہلے بھی وہ او ایس ڈی سے ادھر رجسٹرار کی طرف آئے تھے، اب دوبارہ انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اور چونکہ لیگل فریٹرنٹی، لائرز کی بہت ساری باڈی، بہت سے ججز خود وہ اس چیز پہ نالاں تھے کہ یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی کام ہے کہ آپ کسی باہر سے بیوروکریٹ کو بلا کے یہاں پہ سپریم کورٹ میں رجسٹرار لگا دیں، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا، اچھا اب کس کا مستقبل غیر محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات پکی ہے، ابھی توہین عدالت کی کارروائی نہیں شروع ہوئی، کیونکہ اگر وہ شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ سے نوٹسز ہیں، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر شروع ہوتی ہے تو، لیکن توہین عدالت کی کارروائی پھر کہیں کسی اور کے خلاف بھی شروع ہونی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو آنا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اب انہونی ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن جو فیصلہ آنا ہے اس 3 رکنی بینچ کا وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کابینہ کا اجلاس ہوا، بہت ہی اہم اجلاس تھا۔ اس سے پہلے اتحادیوں کا اجلاس تھا، حکومت کے جتنے بھی اتحادی ہیں، پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا بھی اجلاس ہوا، اور کابینہ کا بھی بہت اہم ترین اجلاس ہوا۔ اس میں بھی وہ سارے پراس اینڈ کانس ڈسکس کیے گئے اور سب کچھ۔ جو بھی فیصلہ آنا ہے، ایک بات تو پکی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نہ سیکیورٹی ہے، نہ ہی پیسے ہیں، خزانہ خالی ہے، نہ وزارت دفاع نے سیکیورٹی دینی ہے، نہ وزارت خزانہ نے پیسے دینے ہیں، نہ کسی قسم۔ وہ پہلے ہی اپنا الیکشن کمیشن جو ہے نا، الیکشن کمیشن پھر کیا کرے گا؟ اچھا، اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا، تو ایسے فیصلوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے سپریم کورٹ کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا فیصلہ آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہو چکا ہے، اور وہ ڈسپیوٹڈ میں نے یا آپ نے نہیں کیا، وہ ڈسپیوٹڈ سپریم کورٹ کے خود اپنے ججز نے کیا ہے۔ خود ججز نے ایک عدم اعتماد کر دی ہے۔ وہی بات ہے کہ ایک پریس کانفرنس والی گنجائش باقی ہے، میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتا ہوں، لیکن یہ سننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً ان کا نام تھا دیپک مشرا، یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں، ابھی کی بات ہے، 2017 2017 کے اگست سے لے کر کوئی ستمبر اکتوبر 2018 تک 12-13 مہینوں کے لیے دیپک مشرا یہ انڈیا کے چیف جسٹس تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سنیے گا ذرا، ٹھیک۔ اچھا، اس وقت جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے بھی بڑا غور سے دیکھا، اور ہم نے کہا کہ یار وہ پریس کانفرنس ہم نے لائیو دیکھی تھی، اور اس میں ہم نے کہا یار یہ بہت ہی انہونی، جیسے یہاں پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان نے بھی کہ یار یہ بڑی انہونی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح کی پریس کانفرنس کرے، کہ وہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اب اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بھائی اچانک انڈیا کی سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ ججز انہوں نے پریس کانفرنس شروع کر دی ہے۔
تو پھر بعد میں پتہ چلا بھائی یار یہ چیف جسٹس ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ کے، ان کا نام ہے دیپک مشرا، اور وہ دیپک مشرا جو ہے نا وہ اس طریقے سے ججز کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو یہاں ہمارے سینئر موسٹ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بینچ بھی اپنی مرضی کے بٹھاتے، وہ کام بھی اپنی مرضی کے کرتے، وہ اس طریقے سے ججز سینئر موسٹ ججز کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے، وہ بڑے ہی اس طریقے کے جج تھے، وہ ڈکٹیٹر ٹائپ، اور ون مین شو، جیسے یہاں ون مین شو اسی طریقے سے۔ اچانک ہی ہم نے دیکھا کہ ایک دن غالباً جب ان کو 4-5 مہینے ہو گئے تو تقریباً 12-13 مہینے کے لیے آئے تھے، یہ 13 جنوری کی بات ہے 2018 کی، اچانک ہی جناب انڈیا کی بھی اور پاکستان کے بھی میڈیا پہ چل پڑی پریس کانفرنس، اور پورے کا پورا میڈیا جو ہے نا کانسنٹریٹ، اور بڑا انپریسیڈنٹڈ بات تھی۔ اور جب ان کی سارے کانٹینٹ کو ملایا تو مجھے تو یہی کانٹینٹ لگا جو سجاد علی شاہ کے وقت بھی، جو اب زیادہ مجھے وہ ٹیلی ہو رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو ایک سینئر موسٹ جج تھے فورن چیف جسٹس کے بعد، تو انہی کے گھر پہ وہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، 3 ججز اور ایک وہ، اور تو 4 ججز نے وہ پریس کانفرنس وہ چیف جسٹس کے خلاف کی۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک خط بھی لکھا چیف جسٹس کو، ہم آج صبح بھی چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اپنی ضد پہ اڑے ہیں اور وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، مجبوراً ہمیں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی اور میڈیا کے سامنے یہ سارا معاملہ لانا پڑا۔ بہت بڑی انپریسیڈنٹڈ بات تھی۔ اس کا بھی یہی میں دیکھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا کہ 1 ماہ پہلے غالباً 1-2 مہینے پہلے نومبر دسمبر میں ایک فیصلہ آیا تھا سینئر موسٹ جج کی طرف سے، اور اس فیصلے کو بھی اسی طریقے سے ایگزیکٹو آرڈر سے اڑا کے انہوں نے رکھ دیا۔ تو اس کے بعد اس وقت بھی پرائم منسٹر نریندر مودی تھے، انہوں نے اپنے وزیر قانون سے کہا کہ بھائی بات سنو، جا کے چیف جسٹس صاحب کو، دیپک مشرا صاحب کے کان میں بولو، انہیں کہو کہ اگر آپ اپنی روش تبدیل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جس طرح سے یہ انپریسیڈنٹڈ اور انہونی ہوئی ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 ججز نے آپ کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی ہے، تو پھر انڈیا کی تاریخ میں یہ بھی انہونی ہو جائے گی کہ آپ کے خلاف حکومت ریفرنس بھیج دے گی۔ پھر اس کے بعد دیپک مشرا صاحب کے سب 14 طبق روشن ہو گئے، اور جناب وہ بالکل وہی والی بات ہے، وہ بندے دا پتر بن گیا، اور باقی جو 5-6-7 مہینے تھے وہ بالکل بندے دا پتر بن کے اس نے گزارے۔ اب یہاں بھی اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ کوئی بندے دا پتر بنے اور کسی طریقے سے، لیکن بات یہ ہے اب وہ معاملات ذرا اتنے آسان نہیں ہیں، اور یہ وہی والی بات ہے جس طریقے سے میں مریم نواز صاحبہ کیا کانفیڈنس دیکھ رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ پرکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں فضا میں، ہوا میں، زمین پر ساری، تو وہ آپ کو نا کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے ایک صحافی یا تجزیہ کار بہت کچھ اخذ کرتا ہے۔ اب کل عمران خان نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہم ترکی بھی بن سکتے ہیں یا ایک اور میانمار بھی بن سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز نے جواب دیا کہ تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ، یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب ہونا نہیں ہے، یعنی اب بچنا نہیں ہے، تم تو ڈوب رہے ہو، نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ وی ہیو ووڈ ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن نہیں، کانسٹیٹیوشن، تو یعنی ہم نے کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کانسٹیٹیوشن کے نہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ شوڈ ناٹ بی ایزی فار دیم، اب ان کے لیے یعنی کانسٹیٹیوشن کو، خان کو، لاڈلے کو تحفظ دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اٹ از ناٹ 2018، یہ 2018 نہیں ہے۔ نو مور فیورنگ لاڈلا، لاڈلا کو اب مزید فیورنگ نہیں ملے گی، اینڈ نو مور اسکیلز ایسکیل۔
देयर विल बी अ रिएक्शन। अब ये जो बात है ना जो मरियम नवाज़ ने कहा है कि देयर विल बी अ रिएक्शन, इससे क्या मुराद है? इससे अवाम का रिएक्शन मुराद है या इससे कुछ और रिएक्शन मुराद है? मेरी मालूमात के मुताबिक इससे कुछ और रिएक्शन मुराद है। ठीक, आप समझ आ गए आपको? इससे कुछ और रिएक्शन। देखें, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सक्लूसिव मालूमात दूंगा। मैंने मुतादिद वीडियोस की हैं और ऑडियो से मुतल्लिक, और मैंने कहा है किस किस की कौन कौन सी ऑडियो मौजूद है। उस दौरान मेरे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात आई और वो एक्सक्लूसिव मालूमात बहुत ही अथेंटिक ज़राए से आई। मुझे कुछ दोस्तों ने मना किया था कि नकवी साहब अभी आप ये इन ऑडियोज़ की कंटेंट को डिस्कस ना करें, ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैंने इस वजह से नहीं कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई इस किस्म की या मुझसे, हालांकि वो कोई ज़राए थे वो भी थोड़े से खफा हुए, जनाब आपको कर देना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ खौफ खुदा है और इसके अलावा कोई नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ दोस्त थे और वो संजीदा दोस्त हैं, और वो दोस्त उन्होंने कहा कि जी आप इस कंटेंट को थोड़े से टाइम के लिए अगर ना करें, क्योंकि कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं इस तरह की। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और वो आपको पता है कि वो फिर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जहाँ पर मुझे भी पता चला कि कुछ मतलब वो होता है ना, किसी का सहर चल जाता है, किसी का क्या हो जाता है वगैरह वगैरह। अब मेरा ख्याल है वो उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और वो मेरे पास कंटेंट था उसका, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया ना। तो ये किसी वक्त पे ये अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे किन किन का सहर चला और किन किन का जादू काम कर गया। चलें, तो अब उस हवाले से ये वाली सूरत हाल। और मैंने देखा कि जनाब के शहबाज शरीफ साहब, जो कि आम तौर पे लोग उनको कहते हैं बहुत सारे हवालों से कि जनाब वो कमज़ोर हैं, वो बुज़दिल हैं, वो ये, लेकिन चलो मैं कह देता हूँ मोहतात हैं, वो हद से ज़्यादा मोहतात हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जनाब चीफ जस्टिस साहब एक जज पे इल्ज़ामात हैं और आप उस जज को अपने साथ बिठा के क्या पैगाम दे रहे हैं, आप उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की अचानक बहादुरी है ना, इस बहादुरी के पीछे एतमाद और उस एतमाद के पीछे अच्छा छोड़ें, ठीक है, समझ आ गई आपको समझ आ गई होगी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर यहाँ तक कह देना कि ये चीफ जस्टिस तो फिरौन बने बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर उससे आनवड़ी भी आए, पीपल्स पार्टी वाले आज भी कहते हैं भाई शुरू दिन से हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। हमारे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जिस तरीके से तख्त-ए-दार पे झुलाया गया, फिर उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया, उसके बाद हमारे साथ सिंध में भी, यहाँ पर भी अदलिया ने उनके बकौल बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की बात कभी नहीं की। उनके ये चेयरमैन साहब ने या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की जो इतनी सख्त बात कर दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। यहाँ पे असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि ये चीफ जस्टिस जो है ना, ये तो फिरौन बने बैठे होते हैं। अब इस तरह की बात करना, और फिर उसके बाद मौलाना फजल, मगर वो तो पहले ही बहुत सारी दबंग बातें करते रहते हैं, तो कुछ चीज़ों की समझ आ रही है कि भाई क्या सूरत हाल है। कुछ चीज़ों का ना मैसेज कर दिया गया है कि आप अपने फैसले का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उड़वाएं, और फिर उसके बाद जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो फिर बहुत सारे इम्कानात हैं, जो खुद ब खुद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे, जो खुद ब खुद ऑपरेशनल हो जाएंगे। वो चाहे जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस मरहूम चीफ जस्टिस सजाद अली शाह वाला उस टाइप का ऑप्शन हो, रेफरेंस वाला ऑप्शन हो, या कोई और भी ऑप्शन हो, मुझे मालूमात हैं उन और ऑप्शंस के भी, लेकिन अभी मोहतात रहने का कहा गया है। और अभी जो है ना, उन्होंने कहा है कि जी इन सारे
آپشنز کو کھول کے نہیں رکھنا، وہ مجھے پتہ ہے، اور میں نے شرلی نہیں چھوڑنی، معلومات کی بنیاد پہ وہ آپشن میرے پاس آئے ہیں۔ میں البتہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اب اس کے بعد جو صورتحال ہے انتہائی ٹسل کی طرف جائے گی، اور اگر یہ ٹسل مزید بڑھتی ہے تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ پھر نقصان جو ہونا ہے نا وہ اللہ معاف کرے ملک کا نہ ہو، ہم خیال ججز کا ضرور ہونا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد ایک مخصوص لمٹ سے وہ پانی سر سے جب گزرا تو پھر بہت کچھ ہوگا، کیونکہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اور آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی، کل وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ چائنا کے خلاف عمران خان جو باتیں کیا کرتا تھا، اور کابینہ میں، ٹھیک ہو گیا نا، اگر میں آپ کو وہ بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، تو کیا چائنا کے پاس یہ معلومات نہیں ہوں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ساتھ ہی پیرلل ایمرجنگ سپر پاور ہے، کیا اس کے پاس وہ معلومات نہیں تھیں؟ وہ بالکل پہنچی ہیں۔ کیا محمد بن سلمان کے پاس وہ معلومات نہیں پہنچی جو عمران خان صاحب ان کے بارے میں گالیاں دیتے رہے ہیں پنجابی میں ان کو کابینہ میں، اور کابینہ کے وزراء وہاں تک پہنچاتے رہے ہیں، کیا ان تک نہیں پہنچی؟ تو جو خان صاحب کی رسپانسبلٹی ہے نا اپنے دوستوں میں، وہ سب کو نظر آ رہی ہے، اور وہ ان کو قبول کرنے کے لیے اب کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جیسے ہی، اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ آپ پرامس ہے بھائی، دو ویڈیو، اگر 3 میں کوشش کروں گا لیکن 2 ہر صورت آئیں گی انشاءاللہ، اور میں اگین بہت ممنون ہوں، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اتنا شدت سے جب میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، بار بار میسج کر رہے ہوتے ہیں 3 بجے 4 بجے کی، جی ہم ابھی تک آپ کی ویڈیو کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جناب یہ میرے لیے آنر ہے، اور میں شرمندہ بھی ہوں، اور انشاءاللہ اب اٹموسٹ کوشش ہوگی کہ اب ٹائم پہ ویڈیو آئے گی، 2 آئیں گی، اگر 3 نہیں تو 2 آئیں گی، تو میں بہت زیادہ، میرے لیے یہ عزت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی مشکلات کو دور کرے، اور بہت نوازش جناب، بہت شکریہ، خداوند کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔